پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. مختلف سیاسی جماعتیں اپنی کیمپین کا آغاز کر چکے ہیں. آج نواز شریف صاحب نے بھی حافظ آباد میں ایک جلسہ کیا ہے. اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتیں، بلاول صاحب پہلے سے جو ہے وہ اپنی کیمپین میں نکلے ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ جلسے کرے یا اپنی کیمپین شروع کرے، لیکن ہو نہیں پا رہا. شیر افضل مروہ صاحب کسی حد تک کر پا رہے تھے، وہ بھی اب نہیں کر رہے ہیں، پارٹی کی طرف سے انہیں روکا گیا ہے. تو بیٹھ کے جانے کے بعد اوور آل سچویشن پاکستان تحریک انصاف کی کیا ہے، اور تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے کہ اب وہ اپنی کیمپین کو کیسے لے کر چلے گی؟ اور اگر آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں تو ان آزاد امیدواروں پر تو بہت سارے لوگوں کی نظر ہے. بلاول صاحب نے بھی آج بیان دیا کہ میں آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنا لوں گا، اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ کیپیسٹی ہے بھی. ہم جانتے ہیں کہ اگر تجارت شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتیں سبھی پھر اپنا اپنا داؤ چلائیں گی جہاں پر چلے گا. تو کیا ہونے جا رہا ہے، ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، اسپوکس پرسن ہے. بہت شکریہ رؤف صاحب، خوش آمدید. تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بیٹھ چلا گیا اور یہ بہت بڑا دھچکا تھا پی ٹی آئی کے لیے. بیٹھ جانے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس بچا کیا لڑنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کے پاس ان کروڑوں لوگوں کی سپورٹ موجود ہے، بچی نہیں ہے بلکہ موجود ہے، جو کہ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ الیکشن ڈے کے اوپر ہمیں ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو ہماری سب سے، بلکہ انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز میرا خیال ہے کہ ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہی ہماری سپورٹ بیس ہے، ایکسٹینسو سپورٹ بیس تھرو آؤٹ دا کنٹری. تو میرے بھائی ہم سے کچھ نہیں لے سکتے، وہ نہیں لے سکتے، باقی سب تو لے سکتے ہیں. وہ کہنے سننے کے لیے تو اچھا ہے، لیکن مقابلہ تو گراؤنڈ پہ ہونا ہے، نشان پر ہونا ہے، اور امیدواروں نے مقابلہ کرنا ہے. پی ایم ایل این کے لوگ پنجاب میں کھڑے ہوئے ہیں، تگڑے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کہیں تالا ہے، کہیں چارپائی ہے، کہیں پیالہ ہے، کہیں پر وائلن ہے، کہیں پر کچھ ہے؟ دیکھیے، جن حالات میں، جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے ہم سے یہ سارا کچھ کیا ہے، پارٹی کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں، اینڈ مور پرٹیکولرلی سنس مئی آف دس ایئر، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں اس سے پہلے اتنا ڈارک چیپٹر نہیں لکھا گیا جتنا کہ اب لکھا گیا ہے. انہوں نے کسی قسم کی سپیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی، اور ہمارے امیدواروں کو اس وقت ورچولی ساری کی ساری لیڈرشپ یا تو جیل میں ہے اور یا انڈر گراؤنڈ ہے. یہ حال ہے. تو ان سرکمسٹانسز میں آپ کا یہ کہنا کافی حد تک درست ہے کہ پرابلمس تو ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن ہم کوپ کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. ایز آئی سیڈ، مور پرٹیکولرلی ان دا لاسٹ 7 کیا یہ باتیں سب آپ کر رہے ہیں، کیا یہ شکست کا جواز تو نہیں بن جائے گا؟ نہیں، ہم کم از کم ان کو شکست کا جواز بننے نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری جو اپنی کنیکٹیوٹی ہے اپنے ووٹ بینک کے ساتھ، وہ موجود ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنے وائبرنٹلی اور کتنے پیشنیٹلی وہ انتظار کر رہے ہیں 8 مئی کا. لیکن جو ریاست، جو ہتھ کنڈے جو انہوں نے استعمال کیے ہیں ماضی میں، اور ہمیں بالکل کبھی امید ہے کہ وہ ان سے بھی بدتر ہتھ کنڈے مستقبل میں استعمال کرے گی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہماری یہ بھی انفارمیشن ہے کہ وہ ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنز تک نہیں جانے دے گی. ہمیں یہ بھی انفارمیشن ہے کہ وہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو کڈنیپ کرے گی، ان کو غائب کر دے گی. ہمیں یہ بھی انفارمیشن ہے کہ وہ اسٹفنگ کریں گے، الیکشن ڈے کے اوپر سب کچھ کریں گے. اس سب کے باوجود اسد صاحب، مجھے پوری امید ہے کہ پی ٹی آئی ایک سائزبل نمبر آف سیٹس جو ہے وہ تمام اسمبلیز میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی. چلیں، پوری امید تو رہنا ہی چاہیے رؤف صاحب. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ابھی تک بھی آپ کے بقول بہت کچھ ہوا ہے، آپ کے لوگوں کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، کیمپین کرنے نہیں دی جا رہی، پھر اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پہ نہیں جانے دیے جاتے، پولنگ ایجنٹس کو تنگ کیا جاتا ہے، تو یہ تو بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ پھر بھی آپ جیت جائیں گے. وہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے، ابھی تک بھی تو ہمیں لوگوں نے گیو اپ کر دیا تھا کہ یہ پارٹی ختم ہو گئی. جس قسم کے ایز سے ریاست نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جو صبر، جبر، جو ظلم جو ہے وہ اس کا ایک وہ برداشت کیا ہے ہمارے لوگوں نے. جیلوں میں بھی 7-8 محاسب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی برداشت کر رہے ہیں. دے ہیو ناٹ گیون اپ. کسی نے گیو اپ نہیں کیا. وہ لوگ جن کو فورسبلی کڈنیپ کیا گیا ہے، اور پھر دے ور سبجیکٹ ٹو یو نو واٹ، میں بات نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد ان کو وہ زبردستی پولیٹیکل لائلٹیز ان کی چینج کروائی گئی. وہ اپنی جگہ، وہ بھی سب اب ہمارے سے رابطے میں ہیں اور آنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے یہ اصولی فیصلہ کیا تھا کہ ہم کم از کم اس الیکشنز کے لیے ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے. سو ہم نے ان کو کنسیڈر نہیں کیا تھا. اگر یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج ان میں سے بلک آف دیم وڈ ہیو بین بیک ان دی پارٹی.
تو دیکھیں ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو لینا ہے کہ نہیں لینا، اور لینا ہے تو کس طرح سے لینا ہے، کن کنڈیشنز کے اوپر لینا ہے، وہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. وہ جب الیکشن ہوں گے تو وہ ختم کریں گے. ان سب ہتھ کنڈوں کے بعد جو پازیٹیو چیز ہے پی ٹی آئی کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ کہ پی ٹی آئی موجود ہے، ابھی بھی فلی فنکشنل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ملے گی جس کے اوپر اگر اس قسم کی فسطائیت کا عطاب نازل ہوا ہو اور تو وہ سروائیو کر جاتی ہے. ہم نہ صرف سروائیو کیا ہے بلکہ آپ دیکھیے ہر چیز ہمارے اس وقت ورچولی ہم ہر کنسٹیٹوئنسی میں ہمارا کینڈیڈیٹ موجود ہے، کینڈیڈیٹ نہیں بلکہ کینڈیڈیٹس موجود ہیں. ہم نے کل کہا ہے کہ باقی لوگوں کو کہ آپ اپنے جو بیک اپس تھے ان کو وڈرا کرنے کا کہا ہے. یہاں لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے اوپر بیٹھ کے کہ ان کو ایک بندہ نہیں ملے گا، لیکن دیکھیں حالات ابھی بھی بالکل مختلف ہیں اس کے. اب آگے راؤ صاحب کیا چلیے ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، 100 125 150 چلے جتنے بھی. اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں، آزاد امیدوار جیت بھی جاتے ہیں، تو اس سے پی ٹی اے کو کیا فائدہ ہوگا آزاد امیدواروں کے جیتنے سے؟ آزاد امیدوار جب جیتیں گے تو اس کے بعد کسی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے تو ہوں گے نا جی. ہماری سپورٹ سے جیت رہے ہیں نا، تو وہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں گے، پارلیمنٹری پارٹی بنے گی، کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. یہ کہنا کہ جی سب کے سب جو ہمارے آزاد امیدوار ہیں جن کو ہم نے نامنیٹ کیا، جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ جائیں گے، میں اس کنٹینشن سے ایگری نہیں کرتا. اس بات سے اگر وہ چھوڑ نہیں بھی جائیں گے تو بھی وہ پی ٹی آئی میں تو نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، لیکن الیکٹ ہونے کے بعد پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں. لیکن وہ کسی جو انٹرپریٹیشن ہے، ایک دوسری انٹرپریٹیشن، ایک تو چلیں یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر آپ ایک سمبل کے ساتھ لڑکے نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ کو پارٹی کو نمائندگی نہیں مل سکتی. جو لوگ آزاد امیدوار جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے تو وہ کوئی قانون ہے ایسا جو کہ ان کو روکے گا؟ اور وہ جوائن کیسے کر سکیں گے؟ جوائن کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آزاد امیدوار کے آزاد کے طور کے اوپر الیکٹ ہوئے ہیں نا، ان کے پاس 72 آورز ہوں گے کہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. وہ پی ٹی آئی بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کسی سمبل پہ لڑکے نہیں آ رہی ہو. اس میں کوئی بار نہیں ہے کہ الیکشن وہ لوگ جو کہ خیال میں اس تشریح کے لیے پھر دوبارہ عدالت کے پاس جانا پڑے گا. وہ اگر وہ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، ہمیں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اگر آپ کو آنے نہیں دیتے اور یہ جواز دیتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے تو پھر جانا تو آپ کو پڑے گا. میری عرض یہی ہے نا جی کہ ہمارے پاس تو یہ ہماری لیگل ان پٹ یہی ہے کہ جی وہ جوائن کر سکتے ہیں. شاید ہم اب پی ٹی آئی میں نہ کہیں، ہم کوئی اور پلیٹ فارم، ہمارے پاس اور پلیٹ فارم بھی موجود ہے، ہم وہاں کہہ دیں، اس کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. یہی اسی پلان ہے. ہاں بالکل، پلان تو ہے، رکھنے ہیں، ملٹیپل پلانز ہیں. گیو اپ نہیں کرنا نا. پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے الیکشنز میں حصہ لینا ہے اور ہم نے اسمبلیز میں پہنچنا ہے، پی ٹی آئی نے پہنچنا ہے. بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ میں بناؤں گا حکومت، آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کر بناؤں گا. منڈی لگانے کے ماہر ہیں وہ، بالکل صحیح کہا تھا آپ نے، منڈی لگاتے ہیں وہ. ہماری حکومت گرانے میں بھی پیپلز پارٹی نے منڈی لگائی تھی سندھ ہاؤس میں، آپ کو یاد ہوگا. بڑے وہ اس میں ماہر ہیں، لیکن اب یہ ان کی ماہریت کی جو لڑائی ہے وہ ہمارے لوگوں کے ورک پیشن کے ساتھ ہے، ریزالو کے ساتھ ہے، اسٹیٹفسنس کے ساتھ ہے. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ٹکٹ پر یا جن لوگوں کو آپ نے جن کی حمایت کی ہے وہ جیتنے کے بعد سارے کے سارے اپنی لائلٹیز پی ٹی آئی کے ساتھ رکھیں گے، چلے نہیں جائیں گے یا بک نہیں جائیں گے؟ مجھے کبھی امید ہے کہ وہ اپنی لائلٹیز جو ہیں اس کو بیچیں گے نہیں، وہ اپنی ضمیر کو بیچیں گے نہیں. مجھے کبھی امید ہے اس بات. لیکن ایسا بھی تو ہوا تھا نا کہ لوگ آپ کے ساتھ آ کر حکومت میں بیٹھ کے وزارتیں لے کر اور پھر آپ کے بقول سندھ ہاؤس میں بک گئے تھے اور چلے گئے تھے. دیکھیں یہ اس ملک کی انفارچونیٹ بدقسمتی ہے کہ اس قسم کی تاریخ جہاں صرف پہلے رہی ہے، بلکہ اب یہ پارٹیز جو ہیں، یہ مثلا بلاول بھٹو کا آپ نے ذکر کیا، وہ اب بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ حکومت بنائیں گے، ان کے ساتھ بنائیں گے. آبویسلی ہماری سپورٹ سے اگر جیتے ہوں گے تو پھر ان کو پیسہ لگانا پڑے گا. تو پیسہ لگانے کے لیے یہ مطلب یہ پالیٹکس رہ گئی ہے پاکستان کی کہ آپ نے لوگوں کے ضمیر خرید کے حکومتیں بنانی ہے اور پھر کلیم کرنا ہے کہ جی ہم عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. تو یہ تھوڑا سا تو ذرا مطلب یہ تضاد ختم ہونا چاہیے نا. کیمپین کیوں نہیں کر پا رہے پی ٹی آئی؟ ہمیں کیمپین کرنے نہیں دی جا رہی. کیمپین کرنے کے لیے نکلے بھی تو نہیں ہیں. نکلے ہیں ہم، کے پی میں نکلے ہیں، ابھی پنجاب میں نکلے ہیں، کراچی میں نکلے ہیں. ابھی دیکھیے کل پرسوں ترسوں ہوتا رہا ہے. ہمارے اپنے جلسوں کا شیڈیول نہیں دیا جس سے آپ کی لیڈرشپ جو بینڈ نہیں ہے، جو الیکشن لڑ رہی ہے، وہ آگے اس سے خطاب کر سکتی ہے.
ایک جلسے ہو سکتے ہیں, آپ اس کا پلان کیوں نہیں دے رہے؟ ہمارے گراس روٹس لیول کے اوپر جلسے ہو رہے ہیں, باقی ہمیں نہیں اجازت دی جائے, ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اجازت نہیں دے رہی جلسے کرنے کی. تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ آپشن یہ ہے کہ جی ہم لا کو فلاؤٹ کریں. ہم نے لا کے اندر رہ کے پالیٹکس کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے, اور ہم وہی کریں گے. جمہوریت کے اندر, کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر, رول آف لا کے اندر ہم ان کو وائلیٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے اب جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, اس کے بعد یہ کل کو کھڑے ہو کے ہماری پولیٹیکل پارٹی کو بین بھی کر سکتے ہیں. ابھی تو نہیں ہوئی, صرف سمبل لیا گیا نا, پولیٹیکل پارٹی تو موجود ہے. پھر کیا ہوگا اگر آپ کی پارٹی بین ہو جاتی ہے؟ پھر تو آپ کے آزاد امیدوار جیتنے کے بعد آپ کے پلیٹ فارم پہ آ ہی نہیں سکتے. وہ ایک علیحدہ پھر پریمس بن جاتا ہے نا, ایک علیحدہ سین بن جاتا ہے. اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے نپٹنا ہے. ابھی تو فرینکلی جو ان کا سیشن آیا اس میں پولیٹیکل پارٹی کے اوپر انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا, مطلب, لیکن کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ جنہوں نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دینا, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا جو نشان ہے بلہ سپریم کورٹ کی طرف سے لیا گیا. سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کی پارٹی میں دو طرح کی رائے تھیں. ایک رائے یہ تھی کہ ہمیں عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے, دوسری رائے یہ تھی کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے. اور بیٹ لیے جانے کے بعد خود لطیف کھوسہ صاحب نے بھی سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جائیں گے, ہم آپ کی عدالت میں, یعنی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. آج کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی؟ عدلیہ پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ ریاستی اداروں کے اوپر ہمیں اعتماد ہے. ریاستی اداروں کے کچھ انڈیویجولس ہیں جن کے ساتھ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. وہ ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ, اور انفارچونیٹلی وہ ایک ایجنڈا جو ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں. وہ ایجنڈا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایجنڈا نہیں ہے, وہ رول آف لا کی بیس. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے لیکن چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں. ہمیں اداروں پہ اعتماد ہے, ہمیں کچھ انڈیویجولس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. تو جب آپ ادارہ در و دیوار کا نام تو نہیں ہے, ادارہ تو انڈیویجول سے ہی بنتا ہے. میں نے انڈیویجولس کہہ دیا نا کہ کچھ انڈیویجولس کے اوپر ہے. مثلاً میں بتاتا ہوں آپ کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, آپ ان کا کانٹیکٹ دیکھ لیجیے پچھلے 4-5-6 مہینے میں جب سے خان صاحب اریسٹ ہوئے ہیں. وہ ابھی بھی 12 یا 13 جو ہے وہ ریزرو کر کے ججمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نہیں کرتے, اور ہر مقدمہ اپنے پاس لگاتے ہیں. ہم نے بارہا ان کو کہا ہے کہ ہمارا آپ میں فیتھ نہیں ہے, بارہا کہا ہے. ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریکوز کریں. ہم نے بارہا خط دیے ہیں, وہاں لیٹرز دیے ہیں ان کو کہ آپ کریں, وہ نہیں کر رہے, اور ہر مقدمہ اپنے پاس لگاتے ہیں. اور ایسا ہی الزام پاکستان تحریک انصاف اور اس سے پہلے کی عدلیہ کے اوپر نون لیگ لگاتی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ جی عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ سارے مقدمے اپنے پاس کیوں لگاتے ہیں. ایک ہی طرح کا ہم خیال بینچ کی اصلاح ہم نے وہیں پر سنی تھی, ہم خیال بینچ بن رہے ہیں, تب پی ٹی آئی اس سے مخالفت کر. ہم نے کچھ نہیں کہا تھا جی, یہ ان کی کہانی ہے, وہ بیان کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو بیت رہی ہے ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت, وہ ٹھیک تھا یا غلط ہے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ انڈیویجولس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے جو کر رہے ہیں, میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. اور بات میں نے ایک جے ٹی بنائی گئی ہے تاکہ جن لوگوں نے کیمپین کی ہے عدلیہ کے خلاف ان کو ذرا سارٹ آؤٹ کر سکے. آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک منظم کیمپین کا کیا جانا یہ درست عمل تھا؟ ہم نے کی ہے. وہ آپ کے کارکن تھے سوشل میڈیا پہ بیٹھے. ہمارے کارکن ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا. ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں, کسی کر سکتے ہیں. ہمارے جتنے بھی, آپ کو میں سوشل میڈیا کی اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ بتا دیتا ہوں. ہمارے جتنے بھی جو کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم میں وہ والنٹیئرس ہیں. ہم نے کسی کو ہائر نہیں کیا ہوا, ہم کسی کو تنخواہ نہیں دیتے. ہم ان کی زبان کے اوپر تالے نہیں لگا سکتے, ہم ان کے ہاتھ انگلیاں جو ہیں وہ روک نہیں سکتے. وہ اگر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ان کے خیالات ہیں. ایک سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں کہ ہمارے کارکن عدلیہ کے خلاف بیان بازی نہ کریں, ہو سکتا ہے اس سے آدھے لوگ رک جائیں. میں نے کوئی 2 ہفتے پہلے 2.5 ہفتے پہلے ایک سٹیٹمنٹ ایسی ریلیز کی تھی, آپ دیکھ لیجئے جا کے ہمارے پیج. آپ کے کارکنان آپ ہی اوپر تو تنقیدی شروع کر دی. کچھ لوگ تھے جو کہ کر رہے تھے, بلکہ ہم نے کہا تھا, ہم نے اپنے آپ کو, میں نے 1-2 لوگوں کے نام بھی لیے تھے, ان سے ہم نے ڈیٹیچ کیا تھا اپنے آپ کو. دیکھیے سوشل میڈیا جو بائی اینڈ لارج, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا نہیں ہے, ہمارے اپنے بھی اوپینینس ہیں, لیکن ہم ان کا اظہار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور رول آف لا کی ڈومین کے اندر رہ کے کرتے ہیں. مثلاً کبھی آپ مجھے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو کہ اس کانسٹیٹیوشن یا رول آف لا کی ڈومین جو ہے اس کو وائلیٹ کرے, نہیں کرتے. لیکن ہر بندے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے, وہ کرتے ہیں, زبانی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. میرے بارے میں کی ہوئی ہے, لیکن میں نہیں کھڑا ہو کہ میں اس کا جواب بھی نہیں دیتا. آپ اس جے ٹی کی حمایت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, جس نے کیمپین کی ہے چاہے وہ ہمارے کارکن کیوں نہ ہوں انہیں پکڑنا چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے کارکن ہوں. آئی وڈ پریفر کہ ہمارے کارکن جو ہے وہ حدود کے اندر رہ کے جو ہے نارم, جو سوشل نارمس ہیں, جو ہوا وہ تو ہو گیا نا. اب تو جے آئی ٹی نے کام کرنا ہے, اور جے آئی ٹی اگر اکراس دا بورڈ کسی کے خلاف بھی کاروائی کرتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جے آئی ٹی کے بعد دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر آپ نے جسٹس ایڈمنسٹر کرنا ہے تو جسٹس جو ہے ہمیشہ ایکویٹیبلی ایڈمنسٹر ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جوڈیشری ہے, کیا یہ خدا کی کوئی اسپیشل مخلوق ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بھی بندے ہیں نا, آپ جیسے, میرے جیسے, سب جیسے بندے ہیں.
تو کیا ان کے لفظ کے اوپر یا ان کے ججمنٹ کے اوپر ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں تنقید کروں؟ کیوں نہ کروں میں تنقید؟ فیصلے پر تنقید ہونی چاہیے یا جج پہ تنقید ہونی چاہیے؟ میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جی آئی ٹی ان کے اوپر بنا رہے ہیں تو یہ بھی بنائے اس کے اوپر بھی. ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو کیس ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وہ ورتی نہیں ہے اس کے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ پتہ چلے کہ کس نے وہ غلط کام کیا ہے جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پتہ تو چلے نا اسد صاحب کہ کس نے کیا ہے, وہ کون لوگ تھے, کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, کس کے لوگ تھے وہ؟ تو جوڈیشل انکوائری اب جسٹس ایڈمنسٹر کریں, ضرور کریں, لیکن جسٹس ایکویٹیبلی ایڈمنسٹر کریں. صحیح. اچھا رؤف صاحب, پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, سپورٹرز کو, ووٹرز کو بڑا دھچکا لگا جس دن بلہ گیا اور سارے لوگ آزاد ہو گئے, آزاد امیدوار بن گئے. ان کا خیال تھا کہ ایک پلان بی پارٹی نے بنا رکھا ہے, اس کا بار بار ذکر بھی ہو رہا تھا اور لگ رہا تھا بڑا افیکٹو بی پلان ہوگا اور جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا تو بی پلان پر عمل شروع ہو جائے گا. بی پلان بری طرح ناکام ہو گیا, کمزور تھا بی پلان, بنایا صحیح نہیں گیا تھا. جو پلانرز اینڈ آرکسٹریٹرز ہیں ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, آپ کے چھوٹے ہیں. ہم کمزور لوگ ہیں. ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کے آپریٹ کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ جب سے ٹیک اوور کیا ہے سیکرٹری انفارمیشن, میں نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہمارے سیاسی اہداف ہیں اور ہم نے سیاسی ڈومین کے اندر رہ کے جو کہ ڈیفائن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن سے اور رول آف لا سے, ہم نے اس کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی میرے کانٹیکسٹ میں ایسے کوئی کام نہیں ہوا جو کہ اس سے باہر ہوگا. ہمارے ہاتھ لمبے نہیں ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں, اس لیے انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ پچھلے 2 سال سے جو ہو رہا ہے, لیکن ہم سہ رہے ہیں اور ہم ابھی کھڑے ہیں, گرے نہیں ہیں اور ہم نے گرنا بھی نہیں ہے. نہ ہمارا لیڈر گرا ہے, نہ ہم گریں گے, ہم لڑیں گے, ہم جائیں گے, انتخابات میں جائیں گے. باقی جو دوسرے لوگوں کے اوپر جو بند پڑتی ہے وہ کر لیں, ہم کھڑے ہیں. یہ ہماری مضبوطی ہے, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمزور ہیں اور اپنے بی پلان پہ عمل نہیں کر سکے. ہم کمزور ہیں. اب اگر آپ کمزور ہیں اور بی پلان پہ عمل نہیں کر سکے تو پھر آپ اتنے طاقتور کیسے ہو جائیں گے کہ آپ سی پلان پہ عمل کریں گے؟ ہم کمزور ہیں ان دی کانٹیکسٹ آف کمپیٹنگ ود دوز پاورز. نہیں کر سکتے نا ہم. تو پھر سی پلان پہ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے؟ آپ کا ایک سی پلان ہے جس کے بارے میں کل بانی چیئرمین نے کہا کہ وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا, وہ ہے ایک سی پلان. سی پلان چلے. ریاست کے جبر کے انسٹرومنٹس ہمارے پاس نہیں ہیں بھائی. ہم بندوق استعمال نہیں کر سکتے, نہ کرتے ہیں. ہم نے صرف اپنے یہاں سے بات کرنی ہے, لاجک کی بات کرنی ہے, ریزن کو سامنے رکھنا ہے, ریشنل گفتگو کرنی ہے اور لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کی جانا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس قسم کی انیکوٹی ان ایکوالٹی جو ہے وہ آپ پرپیٹریٹ کریں گے اوور اے لانگ ٹائم تو ریاست جو عوام ہے, جو ملک ہے, اس میں ڈویژنس کریٹ ہو جاتی ہیں جو بعض دفعہ مینڈ نہیں ہوتی ہیں. تو ہم ہمیشہ, میں کوشن کرتا ہوں, اپنے آرٹیکلس میں بھی کرتا ہوں, میں ہمیشہ سینٹی کو پریچ کرتا ہوں کہ لیٹ سینٹی کم بیک ان ٹو آور ڈسکورس. آئیے بیٹھیے, ہم اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہم لوگ ایک سین, ایک ریشنل گفتگو کریں اور دیکھیں کہ کس سے کیا غلطی ہوئی اور کس طریقے سے اس کو ریمیڈی کیا جا سکتا ہے. یہ ٹکٹیں کس نے بانٹی ہیں؟ پارٹی نے. پارٹی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی ہے یا چند لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی تھی؟ ان میں کون شخصیات تھیں؟ اس میں اسپیسیفک انڈیویجولس کو, اکیلا ایک بندہ نہیں تھا بلکہ ایک کمیٹیز بنی تھی ہر پروونس میں, انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا. اس کے بعد وہ لارجر فورم کے اوپر آئے, ان میں خان صاحب بھی انوالو تھے اس میں, انہوں نے بھی دیکھا. تو سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مشاورت ممکن نہیں تھی اور نہیں ہوئی. ممکن نہیں تھی از امپورٹنٹ نا, کیوں ممکن نہیں تھی؟ اور وہ ممکن نہیں تھی تو پھر ہو بھی نہیں سکتی. سپریم کورٹ نے کہا تھا جی کہ ان کو ملنے دیا جائے, بات کرنے دی جائے, گوہر صاحب آئیں اور ان سے بات کریں ٹکٹس کے بارے میں جو کچھ بھی تھا. لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے جیل کی, انہوں نے وہ موقع خان صاحب کو نہیں دیا. تو اب خان صاحب کے پاس کچھ سپر ہیومن پاورز تو ہے نہیں ہے جی کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, آج وہ چیزیں لسٹ بھی اندر لے جانے دیتے, وہ جیل میں نہیں لے جانے دیتے, وہ رکھ لیتے ہیں, وہیں چھین لیتے ہیں. اندر سے کوئی چیز ہو, کوئی لکھی ہو, کسی نے 2 لائنیں, وہ چھین لیتے ہیں باہر نکلتے ہوئے. سو یہ جو فسطائیت کی ایلیمنٹس ہیں نا, میں بار بار اسی کا ذکر کر رہا ہوں میرے بھائی. یہاں ہماری کمزوری ہے, ہم کیا کریں؟ کیا ہم کوئی وہاں ان سے لڑائی شروع کر دیں, گالی گلوچ شروع کر دیں؟ وہ نہیں کرتے. سو ہم لوگ ہم نے اپنے آپ کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رکھ کر ہم نے جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہماری اسٹیٹفسنس ہے, جو ہماری جو میں اس کو بہادری کہتا ہوں ہمارے لوگوں کی اور جو ہماری لیڈرشپ کی, کہ وہ کھڑے ہیں, میدان میں کھڑے ہیں, ابھی تک کھڑے ہیں. ہاں انڈر گراؤنڈ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, پکڑے جاتے ہیں. شیخ رشید صاحب بہت مایوس تھے کہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے لوگ کھڑے کر دیے, 2 امیدوار آ گئے. یہ فیصلہ کیوں ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پارٹی نے کیوں فیصلہ کیا کہ شیخ رشید جن کی قربانیاں ہیں, انہوں نے چلا کاٹا, انہوں نے کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ, مشکل وقت میں بھی انہوں نے سپورٹ کیا,
ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے کیوں لوگ کھڑے کیے؟ دیکھیے جی، ہماری لاسٹ ٹائم بھی جب وہ ہوا تھا، ان کو ہم نے ٹکٹ دی تھی یا سپورٹ ایکسٹینڈ کی تھی، تو جو ہمارے وہاں بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں ان دونوں کنسٹیٹوئنسیز میں، جو شیخ رشید صاحب کی ہیں، اور انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا اور کہا تھا جی کہ ہماری حق تلفی ہوئی ہے، اینڈ آئی ٹیکنیکلی ایگریڈ وتھ دیم، کیونکہ جو ورکر ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو پارٹی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے، اور وہ حق جو ہے وہ جتلاتا ہے الیکشن ٹائم کے اوپر ٹکٹس لے کے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، اور اس دفعہ جو پریشر بہت زیادہ تھا وہاں سے جی کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں کرنا. دیکھیے اپنے لوگ ہی ہوتے ہیں. شیخ صاحب آپ کہیے ہوگا ٹھیک ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں وہ کرتے ہیں، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا یہ بالکل ٹھیک ہوا. ٹھیک ہوا، بالکل ٹھیک ہوا. یہ بتائیے آخر میں رؤوف صاحب کہ وہ کیا سنیریو ہوگا آپ کے خیال میں، ایک آئیڈیل سنیریو جس میں تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے فیبرری میں؟ ہمارے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اگر، تو ہم حکومت بنا سکتے ہیں. بالکل پولیٹیکل پارٹی موجود ہے. اگر انڈیپینڈنٹس آتے ہیں، وہ ہماری لیگل انپوٹ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم جوائن کر سکتے ہیں اور ہم حکومت بنا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم اگر جوائن نہ کرنے دیا گیا، کوئی ٹیکنیکلٹی کھڑی کی گئی، تو ہمارے پاس بیک اپ پلیٹ فارمز موجود ہیں اور وہاں ہم کھڑے کر سکتے ہیں. بیک اپ پہلے آپ کے پاس جو بیک اپ پلیٹ فارم تھا وہ تو چل نہیں سکا، اب اگلا بیک اپ پلیٹ فارم کیسے چلے گا؟ ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے پاس بیک اپ پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوگا جو کہ اس شخص کے ساتھ ہوئے. آپ کے خیال میں ان کی نمائندگی آلریڈی پارلیمنٹ میں ہوگی؟ ان کی نمائندگی اس الیکشن کے بعد ہوگی، پارلیمنٹ میں ہوگی. آپ ان کے ساتھ الائنس کر لیں گے، اپنے لوگوں کو ان کے پلیٹ فارم پر لے جائیں گے؟ پلیٹ فارم پہ لے جائیں گے. اور کوئی سلسلے میں نام فائنل ہوا ہے کہ کون سا نام فائنل ہو چکے ہیں، لیکن ایک سے زیادہ جماعتیں زیر غور ہیں؟ جی زیر غور نہیں ہے، اب فائنل ہو فیصلہ ہو چکا ہے. اور ہم لیکن ہم یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ نے ان جماعتوں کو بھی ڈبونا ہے؟ اسد صاحب وہ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے وہ تیریں گی. اچھا. اور آپ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی سپورٹ پیس آپ نے دیکھی ہے جتنی کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت بھی موجود ہے. بھائی یہ تو بڑی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو ہمارے ساتھ ڈوبنے کا مقام نہیں ہے، ہمارے ساتھ تیرنے کا مقام ہے ان پارٹیز کا بھی. ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب آپ کا بہت کرنے کے لیے. تھینک یو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایران کی جانب سے بلا جواز جارحیت کا آج پاکستان نے مؤثر جواب دیا ہے اور نشانہ بنایا ہے دہشت گردوں کے ان ٹھکانوں کو جو ایران کے اندر موجود تھے. یہ وقت کی ضرورت بھی تھی اور پاکستان کو ایک طرح سے مجبور بھی کیا گیا کہ پاکستان یہ کرے. ایران سے شکوہ پاکستان کا یہ ہے کہ اس نے بہت سارے ڈپلومیٹک چینل ہونے کے باوجود اور دیگر چینلز ہونے کے باوجود انفارمیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بجائے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور پاکستان کی مجبوری بن گئی کہ وہ اس کو رسپونڈ کرے. اب ایک کوشش یہ ہے کہ اور خواہش بھی یہ ہے پاکستان کی کہ یہ سچویشن ایسکلیٹ نہ کرے اور اس کو یہاں پر روکا جا سکے. لیکن معاملات یہاں تک پہنچے کیوں، وجہ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ ایران نے یہ کیا کیوں، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، جبکہ اس کے پاس راستہ موجود تھا، وہ انفارمیشن شیئرنگ کر سکتا تھا اس معاملے کو، اور بھی ایسا لگتا ہے مقاصد کچھ اور تھے اس کے. $1,000,000 کوشچن ہے، اور اس میں دیکھیں کہ چینل جس طرح ہم بات کرتے ہیں، ڈپلومیٹک چینلز بھی تھے، ملٹری چینلز بھی تھے اور انٹیلیجنس کے چینلز بھی تھے. اگر کوئی کنسرنس تھے وہ کنوے کر سکتے تھے. لیکن اس کا ہوا یہ ہے کہ جس طرح ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ریجن میں، آپ نے دیکھا غزہ میں جو سچویشن تھی، ریڈ سی میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سیریا عراق میں ہے، لیبنان میں ہوا، تو اس کے بعد پھر جو انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشرز تھے ایران پہ. انٹرنلی آپ دیکھیں محسن فخری زیادہ اسیسینیٹ ہوا ایران کے اندر، اور اس کے بعد دیر والے سیورل سائٹسٹ وہ بھی مارے گئے ہیں. قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن ہوئی عراق میں. اچھا، اس کے علاوہ جو کرمان میں ریسنٹلی جو سوسائڈ بمبنگ ہوئی جس میں 100 سپر بندے مارے گئے، قاسم سلیمانی کی جو میموریل سروس تھی، تو وہ ایک بڑا پریشر بلڈ ہو رہا تھا ان پہ کہ جی آپ ایکشن لیں. دس واز دی انٹرنل پریشر. ایکسٹرنل کیا پریشر تھا کہ وہاں پہ غزہ میں جو پریشر آ رہا تھا، اسرائیل کا پریشر، یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریشر، جو اور اس کے بعد عربوں کا پریشر. تو ایک ایسے سچویشن میں دے آر فکس. سو دیئر فور اور پبلک کی ڈیمانڈ یہ تھی، جو ایرانین پبلک کی، کہ آپ ریئیکٹ کریں، ایکشن لیں، ایکٹیو ایکشن لیں اگینسٹ اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ لے نہیں سکتے تھے. ایران واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک دوز ایکشن اگر وہ ایسا چاہے. سو دیئر فور دے ڈیسائیڈڈ کہ فار ڈومیسٹک کنزمپشن انیشلی عراق پہ اسٹرائک کیا،
اور عراق میں کردستان کے ایریا میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا یہاں پہ موساد کی ایکٹیویٹی تھی, اور جو اربیل ہے جو ان کا کیپٹل ہے وہاں پہ کیا. دین اٹ واز فالوڈ بائی اٹیک آن سیریا. سیریا میں ایڈلب کو میں اسٹرائک کیا, اور وہاں پہ انہوں نے کہا آئی ایس کا یہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھا. صحیح. اور اس کے بعد وہ آئے پاکستان کی طرف, تو وہاں تو ایک لاجک بنتا ہے کہ وہ اسٹیٹس ویکس ہیں, سول وارز ہیں, وہ ہے. اب یہاں پہ اگر بندہ سوچتا ہے, حیران اور پریشان رہتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے کیوں اسٹرائک کیا. تو پرابلی وہ ایک کنٹینیوٹی چاہتے تھے کہ ہم نے یہ ہیٹ ٹرک کی ہے, ہم اب تیسرے پاکستان میں بھی یہاں سے انہوں نے اسٹرائک کرنا ہے. سو ایکچوئل ریکوائرمنٹ تھی انٹرنل پریشر اور فار ڈومیسٹک کنزمپشن ٹو ڈائیورٹ دی اٹینشن جو ایکچوئل اندر جو ان کے فیلئر سے, اور تاکہ ان کے مگر کیا ایران نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان یہ ہضم تو نہیں کر لے گا, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا, جواب دے گا, پھر وہ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ ایران کا پلان تھا کیا مطلب؟ یہ بالکل یہ ایک زبردست کوشچن ہے کہ اس کا دیکھ لیں. پاکستان نے اپنے سے 3 ٹائم بڑا انڈیا کو ہم نے ریٹیلیٹ کیا, ہم نے بارڈر کراس کیا ود آور ایئر فورس, اور ہم نے ان کے 2 جہاز مار گرائے ہیں. ابھی نندن کو ہم نے کیپچر کیا. جب انہوں نے میزائلس ہمارے لیے ایم کیے تو وی ٹولڈ دیم اگر آپ 6 فائر کرو گے ہم 3 ٹائمز مور دین دوز ہم فائر کریں گے. سو میسیج واز کنویڈ. پاکستان نے آفٹر سلالہ میں ہم نے نیٹو کی سپلائیز روک دی تھی فار 6 months. نیٹو کی سپلائیز اس وقت میں خود آئی واز پارٹ آف فرنٹیئر کور بلوچستان, تو آپ امیجن کریں کہ کتنا پریشر نیٹو پہ تھا. ہم جب وہ کر سکتے ہیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں تو ایران کی سٹینڈنگ تو ہمارے سامنے کوئی بنتی نہیں ہے. وہی تو میرا سوال ہے نا کہ ہاؤ کین ایون ایران تھنک آف اٹ کہ پاکستان جواب نہیں دے گا. اب کر کے پھنس گیا. اب جب کیا تو کہا جاتا ہے they have committed a blunder. جو اس کا ایک کنسپٹ تھا, ایک امپریشن تھا ایز اے ریجنل پاور, ایک پاورفل کنٹری ایران سمجھا جاتا تھا کہ ریجن میں سب سے بڑی آرمی ہے, سارا کچھ ہے. دیٹ ہیز بین شیٹرڈ آفٹر ایران عراق وار کے بعد فرسٹ ٹائم کسی نے ان کے ملک کے اندر اسٹرائک کیا ہے, دیٹ از پاکستان. تو میرا خیال میں جو اوور آل جو ایم تھا اٹینشن لوکل ڈومیسٹک آڈینس کا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ان کے لیے, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا. اور اس میں ان کے لیے ایک مطلب سمجھ لیتے ہیں جو ان کا کانفیڈنس تھا, جو ان کا ایک بنا ہوا تھا کہ بڑے پاورفل ہے, دیٹ ہیز بین شیٹرڈ. کوئی ایسا راستہ بھی تھا کہ پاکستان یہ نہ کرتا, جواب نہ دیتا؟ یعنی کچھ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے پاکستان نے 2 دن تک یا 1.5 دن تک اس سچویشن کو دیکھا ہے, سمجھا ہے, جلد بازی نہیں کر رہے, یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. آپ کے خیال میں کوئی ایسا راستہ تھا کہ پاکستان یہ نہ کرتا, یا اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں بچا تھا؟ پاکستان نے ٹائم دیا, پاکستان نے جو بھی فیصلے کیے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے صبر و تحمل کے ساتھ کیے. پہلے دیکھیں ڈپلومیٹک فورمز پہ ایکشنز لیے گئے, میسیجز ور کنویڈ ٹو ایرانین, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, جو ان کے فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی یا دوسرے افیشلز تھے, تو ان کا انہوں نے کہا ہم اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم بھی یقیناً, ہم ایک بہت بڑی پاورفل کنٹری ہے, ہم 6th لارجسٹ آرمی ہے, وی آر اے نیوکلیر پاور, ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے, اور ہم 60 کلومیٹر سے لے کے 2700 کلومیٹر تک ہم مار سکتے ہیں. تو ہم نے جب امریکہ کو انڈیا کو سبق سکھایا ہے تو میرے خیال میں وہاں پہ ان کی سٹینڈنگ بنتی نہیں تھی. تو میرا خیال میں ایک بلنڈر ایرانیز نے کیا ہے. اور ابھی جو اس کے بعد جو ہماری جوابی کارروائی ہوئی ہے, دیکھیں ہم نے کیلکولیٹڈ اور پریسائز آپریشن کیا, اور ان علاقوں میں کیا جہاں پہ آلریڈی وی شیئرڈ دوزیس ود ایران کی, جہاں پہ ملیٹنٹس یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ لوکیشن ہے. سو ان لوکیشن پہ اسٹرائک کیا ہے, اور ابھی جو آئی ایس پی آر نے ڈیٹیلز ایشو کی ہے اس میں ان کے نام بھی آئے ہیں, اور یہ 7 ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں, اینڈ دے ور وانٹڈ ان پاکستان فار ویریس اٹیکس. اور اسے ایران بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ ایران کی جو اپنی اسٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آؤٹ سائڈر تھے جو مارے گئے ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا وزیر صاحب یہ بتائیں کہ سچویشن اب اسکلیٹ تو نہیں کر سکتی خدا نخواستہ؟ نہیں, ایسا نہیں لگتا ہے, کیونکہ نو بال از ان دی کورٹ آف ایران. ایران افورڈ نہیں کر سکتا ہے اینی ایسکلیشن ان دی ریجن. آپ دیکھیں کہ جو آلریڈی اسرائیل اور امریکہ دے آر لوکنگ فار این اپرچونٹی, اس لیے ایران کو ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں ان دی سے جو بیٹل وہاں پہ ہو رہی ہے.
میتھیو ملر نے جو کل رات کو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایران کی پراکسیز کو ٹیررزم کو یوز کر رہا ہے, ہب آف ٹیررسٹ ایران ہے اور ٹیررزم یہ ریجن میں پھیلا رہا ہے, تو ان کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. اور پاکستان آپ دیکھیں کہ ان دی پاس پاکستان نے ان کو بیل آؤٹ کیا, جب سینکشنز لگے پاکستان نے بیل آؤٹ کیا ہے, جب دنیا کے ممالک ان کے خلاف ایکشن لینے والے تھے اٹ واز پریونٹڈ بائی پاکستان, اور پاکستان نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. اور ایون ایران والے 79 سے پہلے ہمارے بہترین تعلقات تھے ایران کے ساتھ, انہوں نے ہمیں دے ور دی فرسٹ کنٹری جنہوں نے پاکستان کو ریکگنائز کیا, 65-71 وار میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہم تو کہہ سکتے ہیں ہماری ایک ڈیپتھ تھی ایران, لیکن آفٹر اسلامک ریولوشن کے بعد حالات میں تبدیلی آئی جس سے ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنس ہم نے وہ اس میں دیکھے ہیں. پھر اندر امپورٹنٹ تھنگ بارڈر وائلیشن کی جب بھی بات ہوتی ہے کہ دس واز دی 5th ٹائم ایرانیز دے وائلیٹڈ اور بارڈر. 909 کلومیٹر کا بارڈر ہے وتھ ایران, اور اس میں جو ہے پیچھے جو 4 اٹیکس ہوئے تھے, جو امپورٹنٹ اٹیکس ہوئے ہیں دیکھیں جو ایران سے جو ادھر بیسس سے آپریٹ ہوئے ہیں. دی فارمر چیف منسٹر آف بلوچستان, چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ, نور محمد مسکنزئی خاران میں مارا گیا, اور اس کا جو کلیم کیا BLA نے وہ ایران سے آئے تھے. پسنی میں جو اٹیک ہوا پاکستان سیکیورٹی فورسز میں وہ ایران سے آئے تھے. کوسٹل ہائی وے پہ جو اٹیکس ہوئے وہ ایران سے BLA نے کلیم کیا, ہم نے کیا ہے. پنجگور اور نوشکی FC کیمپس پہ جو حملے ہوئے تو وہ بھی ایرانی انہی ہائیڈ آؤٹ سے وہاں سے لوگ آئے تھے. پھر کیچ جو تربت کا علاقہ ہے وہاں پہ ہوئے. 2017 میں ایک ڈرون آیا تھا پاکستان کے اندر, پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے جا کے ان کو گرایا تھا. ڈسپائٹ آل دیٹ پاکستان نے ان کو اگنور کیا. دیر از اے بارڈر میکینزم 2013 میں بھی ہوا, 2018 میں جوائنٹ بارڈر میکینزم بنا تھا, کمبٹ پیٹرولنگ انہوں نے کہا تھا مل کے کریں گے, اور اینی ایشو ارائزنگ فرام دی بارڈرز تو ہم نے کہا مل کے کریں گے. اور پاکستان نے ان دی پاسٹ جب ان کے بہت سارے سولجرس کو وہاں سے لوگ کڈنیپ کر کے پاکستانی سائڈ لے کے آئے تھے, پاکستان آرمی نے ان کو ریسکیو کیا اور ان کو ریٹرن کیا تھا. وہ صورتحال تھی, اور پاکستان بالکل بعض چیزیں اگنور بھی کر رہا تھا, بٹ ڈسپائٹ آل دی فیکٹ یہ ہوا. تمہارا خیال ہے دس از ویری انفارچونیٹ. آپ کے خیال میں اس سارے سچویشن کو انٹرنیشنل پاورز کیسے دیکھ رہی ہوں گی, بالخصوص امریکہ, چائنا اور سعودی عرب؟ دیکھیں جی, امریکنز تو انہوں نے کہا یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ ایران ایک کنٹری ہے ود اسپانسرنگ ٹیررزم ان دا ریجن تھرو پراکسیز ہے, اور انہوں نے یہ بھی ابھی کہا ہے کہ وہ امن نہیں چاہتا ہے ریجن میں, اس طریقے سے ایسکلیشن چاہتا ہے. چائنیز جو ہیں ان کا بڑا پازیٹیو رول ہے, وہ چاہتے ہیں ایکسکلیشن نہ ہو, اور اب ان کا جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتے دے آر ریڈی کہ وہ میڈیٹ آپس میں آ کے کریں گے. سعودیز کا ابھی تک ایسا اسٹیٹمنٹ تو نہیں آیا ہے, لیکن وہ بھی نہیں چاہیں گے ایکسکلیشن ہو, کیونکہ درمیان میں کیونکہ آلریڈی دیر از اے پیچ اپ بٹوین سعودی عرب اینڈ ایران جو چائنیز کروا چکے ہیں, تو وہ چاہیں گے وہ ان کا انٹیکٹ رہیں. میرا خیال میں جو ہے قطر جو ہے نا, قطر کین پلے این پیوٹل رول ان پیچنگ اپ دس ایشو بٹوین پاکستان اینڈ ایران. وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں. صحیح ہے. تو اب یہاں پر کل ایک قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں اس سچویشن میں پاکستان کا مزید کردار کیا بنتا ہے؟ پاکستان تو یہی کوشش کرے گا کہ پیس ہو, اسٹیبلٹی ہو, جو ایشوز ہیں بٹوین دی ٹو کنٹریز وہ ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے ان کو ایڈریس کریں, اسی طرح بات ہوگی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی کہا جائے گا اور کہا گیا ہے پاکستان کی سالمیت پہ, سورنٹی پہ کوئی کمپرومائز کسی صورت میں نہیں ہوگا. افواج پاکستان چاہے وہ ایئر فورس ہے, نیوی ہے, بری فوج ہے, وہ تیار ہیں کسی بھی ایونچولیٹی کو فیس کرنے کے لیے. پاکستان میں کچھ حلقوں کی طرف سے برگیڈ صاحب اس کو خارجہ پالیسی کی ناکامی قرار دیا گیا اور کہا گیا, سوال اٹھائے خارجہ پالیسی پر پاکستان کے. آپ کے خیال میں اس کا یہ بنیادی طور پر جو کچھ ہوا ہے یہ ایران کے ساتھ تعلقات کمزور ہونے کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے درست ہے؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں تعلقات تو کمزور نہیں تھے. میں نے کہا اپس اینڈ ڈاؤنس تھے, ڈیلیکیٹ ضرور تھے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یقیناً اس میں ایلیمنٹ ضرور شامل تھا. لیکن دیکھیں اب جو یہ انسیڈنٹ ہوا, پرائم منسٹر آف پاکستان واز میٹنگ ایرانی فارن منسٹر 15 منٹ بیفور دی اسٹرائکس ڈیووس میں. ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا تھا اور پاکستانی جو فارن منسٹر تھا وہ ان سے مل رہا تھا.
نیول ایکسرسائزز ہو رہے تھے عربین سی میں پاکستان اور ایران کے. جی. ہمارا ٹریڈ ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا چابہار میں. تو آپ سمجھ لیں جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں there was a activity going on, تو how come it is possible ایسا ہوا. So the conclusion we can draw کہ there is a division within Iranian authorities میں کہ جو there is a deep state, Iranian intelligence, the Iranian Revolutionary Corps Guard, یہ ایک ہیں, they basically take the decisions and approved by the رہبر, and they bypassed the president and the cabinet. تو اس سے یہ we can draw the conclusion تو ایسا ہی ہوا ہے اور accordingly یہ ایکشن ہوا ہے. صحیح ہے. اب پاکستان کی جو اسٹرائک ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑی کمپریہنسو, بڑی ٹارگیٹڈ, بڑا سوچا سمجھا پلان اور اس آپریشن کا جو نام رکھا گیا, تو اوور آل آپ اس جوابی جو پاکستان کی طرف سے کارروائی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیں آپریشن کا نام جو رکھا تھا مرگ بر سر مچار, اس کا تھا باغیوں کی موت. ہاں. تو اور اس میں اکارڈنگلی جب یہ پلان کیا گیا اور پریسائز تھا, اس میں راکٹس بھی یوز ہوئے ہیں, اس میں ڈرونز بھی یوز ہوئے ہیں, لائٹرنگ میونیشن ہے وہ بھی اس میں یوز ہوا اور پن پوائنٹ گئے ہیں. اور اس کا یہ ہوا تھا کہ پروفیشنلزم اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ there was no collateral damage, no civilian casualties, no Iranian assets they were hit. اور پریسائز ہم نے جو تھا ٹارگٹ تھا جو آلریڈی ہم نے ان کو انڈیکیٹ ایرانین اتھارٹیز کو کیا تھا وہاں پہ کیا. تو اس سے ہماری جو پروفیشنل کمپیٹنس ہے, ہماری کیپیبلٹیز ہے, تو یہ ایک میسیج نہ صرف ایران کو بھی گیا ہے, یہ تو افغانستان کا بھی میسیج گیا ہے, یہ انڈیا کو بھی میسیج گیا ہے کہ جی یہ انڈیا تو آلریڈی ایک دفعہ بتا چکے ہیں, لیکن پاکستان کی کیپیبلٹیز ہم نے بتائی ہیں. اگر فیوچر میں لائکلی ہے انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے, تو ان کو بھی میسیج آپ کرو گے تو پھر یہ جواب بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بریگیڈ مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود. ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات برے نہیں تھے جو میں اس گفتگو سے سمجھ پایا ہوں, لیکن ایک غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ کارروائی ایران کی طرف سے ہوئی, غلطی کی گئی, اور اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس غلطی کو ایران کی طرف سے دہرایا نہیں جائے گا اور اس کے نتیجے میں یہ سچویشن جو ہے یہ ایسکلیٹ نہیں کرے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما سائرہ افضل تارڑ صاحبہ. آج نواز شریف صاحب نے اپنی پولیٹیکل کیمپین کا آغاز کیا ہے حافظ آباد سے, سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کے حلقے سے, اور وہاں پر ایک بڑا زبردست جلسہ بھی نون لیگ نے کیا ہے. سائرہ صاحبہ بہت شکریہ, خوش آمدید. اور آج ایک بڑی تگڑی کیمپین آپ کی شروع ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے پورے پاکستان میں آپ کے حلقے کا انتخاب کیا جلسہ کرنے کے لیے, اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ آپ کی دعوت انہوں نے قبول کر لی, حافظ آباد سے آغاز کیا اپنے کیمپین کا؟ بہت شکریہ جی, ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی اور اعزاز کی بات ہے. اور میاں صاحب ہمیشہ سے حافظ آباد والے ان سے پیار کرتے ہیں, اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ دونوں کا دل تھا, ان کا بھی تھا میرا بھی تھا آنے پہ. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مطلب میرے نزدیک ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور ہماری کیپیسٹی سے لوگ باہر تھے, اور انہوں نے اس موسم میں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مہربانی سے دھوپ کی موسم اچھا تھا, لیکن اور ہمیں صرف 4-5 دن ملے, اور ہم نے اپنے سابقہ ریکارڈ توڑے. اور 2013 میں بھی انہوں نے یہیں سے شروع کیا, اور مجھے یقین ہے کہ 2018 میں ہوتے تو بھی وہ حافظ آباد سے ہی شروع کرتے. تو بس حافظ آباد کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. صحیح ہے, چلیں یہ پیار کرنے والا فیکٹر تو ایک ہو سکتا ہے سائرہ صاحبہ, لیکن اس کا دوسرا فیکٹر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ ضرورت بھی اس حلقے میں تھی, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ان کے آئے بغیر کام نہیں چلے گا, مقابلہ بڑا سخت ہے. میاں صاحب آپ آئیں گے تو کوئی بات بنے گی. آپ کسی سے ویریفائی کر لیں کہ کبھی میں نے یہ بات کی ہو. اللہ کی مہربانی سے کام بنا ہوا ہے. ظاہر ہے میاں صاحب کے آنے سے بہت فرق پڑا ہے, اور لوگ اب سمجھ چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کا بخار اور وہ سروس تھے نا, وہ سب چیز غائب ہے. دیکھیں آج تو میاں نواز شریف آئے ہیں, اگر آپ کے یہاں نمائندے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ ہم جو روز یہاں حافظ آباد میں جلسے کر رہے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے. یہی جوش تھا, یہی جذبہ تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل لوگوں کو لانا کوئی آسان کام نہیں ہے.
لیکن جس طریقے سے لوگ آئے ہیں نا وہ لائے کم گئے اور آئے زیادہ ہیں. مطلب 12 بجے تک تو یہاں فوگ تھی, ہماری گاڑیاں بھی نہیں پہنچ سکی, اور حافظ آباد کے باہر ایک آدمی نہیں تھا. یہاں بڑے بڑے ضلع ہیں بھی جنہوں نے جلسے کیے ہیں, یا ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے جی, اور کوئی بندہ ایک شخص بھی باہر سے نہیں آیا. صحیح ہے. ساحرہ صاحبہ 2018 کے انتخابات میں خود آپ کے حلقے میں آیا تھا, اور آپ کے حلقے میں آ کر میں نے آپ سے گفتگو بھی کی تھی, آپ کے مخالف امیدوار سے بھی کی تھی. آپ بہت کانفیڈنٹ تھیں آپ جیت جائیں گی. 2018 اور 2024 کے انتخابات میں کیا فرق اب آپ کو لگتا ہے, اس دفعہ آپ کے کانفیڈنس زیادہ کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, مجھے تو پچھلی دفعہ بھی بہت کانفیڈنٹ تھا, اور ہم یہ الیکشن جیتے ہوئے تھے, اور اس چیز کا اظہار میرے مخالفوں نے نجی محفلوں میں کئی دفعہ کیا. اب اس الیکشن میں جو مجھے فرق لگ رہا ہے وہ دو چیزوں کا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو تجربہ یا تھوڑا بہت وہ جو ہائپ تھی وہ ایک قسم کی ان کو لگتا تھا کہ یہ بہتری لائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کا ووٹر پچھلے 2-3 سال سے حالات واقعات دیکھ کے تھوڑا سا بیک فٹ پہ تھا. میاں نواز شریف کے واپس آنے سے اور ان کا الیکشن کیمپین میں حصہ لینے سے اور الیکشن لڑنے سے ایک دم وہ چارج ہو گیا, اور ان کو لگا ہے کہ یہ obviously جب آپ پہ جس شخص کو آپ نے ووٹ دینے, جس قیادت کو آپ نے ووٹ دینے, جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے تو اس سے فرق تو پڑتا ہے. صحیح ہے. صحیح. ساحرہ صاحبہ, اب مگر معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی چلیں کیمپین شروع ہو گئی, آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس کی وجہ سے لوگ کچھ ناراض ہو گئے تھے. وہ ناراضی صرف میاں صاحب کے آنے سے ختم ہو گئی ہے, یا آپ کو اس کے لیے کچھ وعدے کرنے پڑے ہیں؟ کیونکہ اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی بھی ایک ہوا چل رہی ہے. تو آپ کے لیے حلقے میں سب سے بڑا چیلنج ہے کیا, پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی کارکردگی یا تحریک انصاف کے بیانیے کی ہوا؟ دیکھیں, جو بیانیہ ہے نا ان کا, وہ بیانیہ میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. شاید 9 مئی نہ ہوتا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کافی پاپولر ہوتا ہے, لوگوں کو ایک مزاج ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں. ہم بھی جو پچھلا ہمارا الیکشن تھا اس میں اندر ہمیں پتہ چلتا تھا جی کہ آپ کا ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. مجھے یہ جو 4 سال گزارے ہیں نا اس ملک میں, اور پھر شہباز صاحب آئے, چیزیں کو خاص بہتر نہ ہوئی. لوگوں کو ایک امید ہے کہ میاں نواز شریف نے جیسے پہلے ٹھیک کی ہے اب بھی کریں گے. مطلب ان کو ہم کوئی سبز باغ تو دکھا نہیں رہے, ہم کوئی مدینہ کی ریاست تو بنا نہیں رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کیا تھا نا ہم وہی کریں گے, کوئی نیا چورن تو ہم بیچ نہیں رہے. سو ایک جو اعتماد ہے نا لوگوں کا, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 8 سے 13 تک پنجاب میں کیا کیا نہیں ہوا. میرٹ ہوا ہر جگہ پہ, آج بھی میرے شہر کے میں ہر ترقی کی اینٹ پہ مسلم لیگ نون کا نام ہے. 4 کروڑ روپیہ 10 کروڑ دے کے ڈی سی اور ڈی پی او لگتے رہے, اور پھر انہوں نے وہیں سے وہ کمائے. صحیح. دیکھیں یہ باتیں عمران خان وہ اپنی جگہ ہے, لیکن گراس روٹ لیول پہ عام آدمی کی زندگی میں کیا ہوا, تباہ و برباد ہوگی وہ زندگی. صحیح. تو آپ نے پھر بعد میں جب آپ حکومت میں نہیں رہے تو پھر آپ نے کیا کیا, پورے ملک میں انتشار پھیلایا. آج جو حالات ہیں, جو بچے اندر ہیں, تو یہ جو بیانیہ ہیں یا یہ ہے نا کہ جب پریکٹیکلی لوگ آتے ہیں نا, اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دن کے ساتھ مسلم لیگ نون کی بہتر ہوگی اور فضا بہتر ہوگی. صحیح ہے. چلیے, بہت شکریہ. ساحرہ افضل تارڑ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. مسلم لیگ نون کی کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے, اور مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لیں گے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک طاقتور حکومت بنے گی, 2/3 میجورٹی بنے گی تو وہ ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن کیا 2/3 میجورٹی لانے کا امکان موجود ہے پریکٹیکلی؟ اس کے لیے آپ ذرا چند فگرز پہ نظر ڈالیں. دیکھیے, قومی اسمبلی کی کل 266 سیٹیں ہیں جس پر اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے. ان 266 میں سے مسلم لیگ نون نے 213 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں, یعنی 253 سیٹوں پر اپنے امیدوار نون لیگ کھڑے ہی نہیں کر سکی. اچھا, اب 213 سیٹوں پر امیدوار کھڑے ہوئے ہیں, 53 پر کھڑے نہیں ہو سکے,
تو 2/3 اکثریت بنانے کے لیے نون لیگ کو ضرورت ہے 177 سیٹوں کی. یعنی اگر آپ 177 سیٹیں 266 میں سے جیتیں گے تو پھر ریزرو سیٹس آپ کو اس تناسب سے ملیں گی کہ آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل 213 سیٹیں جہاں پر نون لیگ نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں, ان 213 میں سے کیا 177 سیٹیں نون لیگ جیت سکتی ہے یا نہیں؟ اب صوبوں میں, اب پنجاب میں جیسے تو 141 سیٹیں ہیں, اب پنجاب کی 141 سیٹوں میں سے نون لیگ نے 135 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. باقی انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی اور جو دیگر چند حلقے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے تہادیوں کے لیے جو سیٹیں چھوڑی ہیں, تو باقی جو 6 حلقے ہیں وہ ہیں. اور لیکن سندھ میں کل قومی اسمبلی کی 61 سیٹیں ہیں. ان 61 سیٹوں میں سے نون لیگ صرف 26 پر اپنے امیدوار کھڑے کر سکی ہے. خیبر پختونخوا میں 45 سیٹیں ہیں جہاں پر مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اور ان 45 میں سے 36 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. اور بلوچستان میں بہرحال 16 میں سے 16 سیٹوں پر کھڑے کیے ہیں امیدوار. اور اسی طرح سے اگر ہم صوبائی اسمبلیوں کی بات کریں تو صوبائی اسمبلیوں میں پنجاب میں جو چلے انہوں نے کافی میکسیمم سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں, لیکن سندھ میں 130 سیٹوں پر الیکشن ہونا ہے. 130 میں سے نون لیگ نے صرف 51 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. 130 میں سے باقی سیٹوں پر نون لیگ اپنے امیدوار ہی کھڑے نہیں کر سکی. تو اس طرح سے جیسے میں نے بتایا کہ قومی اسمبلی میں بھی 61 میں سے 26 سیٹوں پر کھڑے کیے ہیں, یعنی نصف سیٹوں پر بھی نون لیگ اپنے امیدوار کھڑے نہیں کر سکی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے میں انہیں 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں مل سکتی ہے, مل بھی سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ یعنی آپ کے لیے جب آپ نے پوری سیٹوں پر امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے. اچھا, دوسری طرف آپ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, دوسری طرف پاکستان کے تقریباً تمام حلقوں پر تحریک انصاف جو ان کے مد مقابل جماعت ہے اس نے 4 صوبوں میں تمام حلقوں پہ کاغذات جمع کروائے ہیں, اور ان کے امیدوار ہر سیٹ کے اوپر تحریک انصاف کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار اب کھڑا ہوا ہے. بلہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ آزاد لڑ رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے ہر سیٹ پر امیدوار موجود ہیں. تو اب آپ دیکھیے, ایک طرف نون لیگ 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے جو ہے وہ جو کل سیٹیں ہیں ان پر تمام سیٹوں پر ان کے لوگ ہی کھڑے نہیں ہوئے, اور ان کے مد مقابل جماعت جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے وہ تمام سیٹوں پر اپنے امیدوار کو کھڑا کر کے میدان میں موجود ہے. تو دیکھیے بہرحال 8 فروری کو نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.